پارہ نمبر ہے 14، رکوع نمبر ہے 22 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 126، 127 اور 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دو، اور اگر تم سزا دو تو سزا دو تم بِمِثْلِ مَا، اتنی اس کی مثل یا اتنی عُوقِبْتُم بھی جتنی تم کو دی گئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، ایک اس کا ترجمہ یہ جو میں نے کیا، ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بدلہ لو تم، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو تم، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو تم، بِمِثْلِ مَا، اتنا، عُوقِبْتُم بھی جتنی تم کو سزا دی گئی ہے یا جتنا تمہیں مارا گیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عقوبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قید خانے میں بند کر دینا، پھر مارنا پیٹنا۔ اب اس کی تھوڑی سی میں تفسیر کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں ہے آپ کا صبر کرنا، إِلَّا، مگر اللہ کے ساتھ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ غمگین ہوئیے ان پر، وَلَا تَكُوا، اور نہ ہو جائیں آپ فی ضیق، تنگی میں، مما، ان چیزوں سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، مع الذی، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی سے بدلہ لینے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اب جس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، اسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، ظالم پکڑا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ترتیب بیان فرما رہے ہیں، طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب آپ نے بدلہ ان سے کیسے لینا ہے۔ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ حقیقت میں تو یہ آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور مشرکین مکہ سے بدلہ لینے کے بارے میں نازل ہوئیں، کہ مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ یا پچھلے رکوع گزرے ہیں سورہ نحل کے، یہ جو آخری 5 رکوع ہیں، آپ حضرات نے دیکھا کہ مشرکین نے طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے معاملات کیے، اور اس میں یہودیوں کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، یہودیوں کے جتنے مسائل تھے ان کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، بار بار یہودیوں کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان کی تردید بھی فرمائی۔ یعنی بظاہر مشرکین جو تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، لیکن تعلقات ان کے یہودیوں کے ساتھ زیادہ تھے، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے تھے، چاہے وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ان کا لین دین، ان کی تجارت، ان کا کاروبار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کی تردید فرمائی۔ کئی موقعوں پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بحث کرنے کی بجائے مسلمانوں سے لڑ پڑتے تھے، مشرکین الجھ پڑتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، جیسا کہ بے شمار واقعات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، صحابہ کے حوالے سے آپ حضرات واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اس پر مسلمان کڑتے بھی تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، گھبراتے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض بھی کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے کیا عرض کریں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ تو جب مسلمانوں کو موقع ملا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے پہلے ہی، کیونکہ یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ موقع ملنے سے پہلے کی بات ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہی ہیں کہ اگر تمہیں موقع ملا ان سے بدلہ لینے کا تو تم نے بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا انہوں نے تمہیں ستایا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ 13 سال آپ کو ستائیں اور 13 سال کے بعد آپ کو جب موقع ملا تو آپ ان کو اس سے زیادہ مارے پیٹے، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لینا، بلکہ جتنا انہوں نے آپ کو ستایا ہے آپ نے اتنا ان کو ستانا ہے، اتنی بدلہ لینا ہے۔ اور دوسری صورت ہے صبر کرنا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کا مطلب ہے اللہ کا تعلق، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صبر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کریں گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو ان تمام تکلیفوں کے اوپر جو تکلیفیں ہوتی رہیں، تقریباً یہ 18-19 سال بنتے ہیں، اور رسول اللہ نے صبر کیا اور صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 100 کے 100 قبیلے تمام تر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا تو ہمارا سر تن سے جدا کر دیں گے یا پھر ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر معاف کر دیں گے۔ اور زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈر اور خوف تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کر دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ستایا بہت ہے۔ انہیں اپنی تکلیفیں یاد آ رہی تھی جو دی تھی انہوں نے مسلمانوں کو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ فرمایا اور یہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں یوسف کی طرح معاف کر دیا۔ اور میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ جاؤ میں نے تمہیں یوسف کے واسطے معاف کر دیا، جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور ادھر حقیقت وہ 12 بھائی نہیں تھے بلکہ 12 قبیلے اور 12 خاندان تھے جنہیں حضرت یوسف نے معاف کیا تھا۔ یہاں پر بھی 100 قبیلے تھے، 100 خاندان تھے جنہیں یوسف اللہ کے پیارے پیغمبر نے معاف کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے بھی وہاں پر قبائل موجود تھے 100 کے 100 قبیلے والے سب مسلمان ہو گئے، سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ ہو گئے، اور وہی جو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے وہی مسلمان ہو کر آگے میدان جعرانہ کے اندر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، طائف کے اندر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے وہاں سے اپنے لڑائی کا آغاز کر دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے مجاہد بنے وہ۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، بمشکل 10,000 کے قریب صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی تو 1,48,000 میں سے 1,38,000 صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے میرے دوستو صبر کا نتیجہ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ آپ صبر کیجئے اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے صبر۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غمگین مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا مسلمانوں کا، یا یہ کیا کیا ظلم کریں گے۔ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ، اور یہ جو آپ کے بارے میں تدبیریں کرتے ہیں نا، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں آپ کو تکلیفیں دینے کی، مارنے کی، پیٹنے کی، نعوذ باللہ، اس حوالے سے بھی آپ کو غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہیں، والذین هم محسنون، اور تقوی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر موقع کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، جو آخری بات ہے کہ جو محسن ہوتا ہے نا، محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو یا احسان جتلانے والے کو۔ جب تک انسان، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 سال جو گزارے ہیں، 16-17 سال کے بعد آپ نے جو ان کو معاف کیا اور سب کو معافی کا اعلان کر دیا، سب کو ایک مسلمانوں کو ایک طرز زندگی دے دیا کہ اس طریقے سے رہنا ہے۔ 5 سال پچھلے جو آپ نے گزارے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان اہم روابط اور تعلقات بنے، آپ نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تم نے تو ہم پر ایسے اسی طرح کے ظلم کیے، کبھی کسی موقع پہ فرمایا ہو آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں احسان کرنے والا۔
اور یہ محسن تب بنتا ہے جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان نیکی کر کے بھول جائے، بس یہ نہ سوچے کہ میں نے نیکی کی ہے تو مجھے اس کا کہیں نہ کہیں ضرورت پڑے گی۔ کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے، کسی غریب کے ساتھ بھلا کیا ہے تو یہ مت سوچے کہ مجھے اس کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑے گی۔ اگر یہ سوچ کر نیکی کرتا ہے تو یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے جو ہم اس سے خود بخود لے رہے ہیں۔ اب وہ نیکی کرے یا نہ کرے، ساری زندگی میں ہم نے اس سے بدلہ لے لیا، کیونکہ ہم نے یہ ذہن بنا کر اس کے اوپر احسان کیا تھا کہ یہ زندگی میں ہمارے کبھی کام آئے گا۔ جبکہ بزرگوں کا تو کہان یہ مشہور ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو، جس کے اوپر احسان کرو، جس کے اوپر نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو، کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے بھلا کیا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے۔ تو احسان یہ چیز ہے کہ انسان کسی کا بھلا کرے اور پھر بھول جائے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ پھر دوبارہ ذہن کے اندر، تصور کے اندر نہ آئے کہ یار میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، نیکی کی تھی، یہ میرے ساتھ کرے گا، نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بس بھول جانا چاہیے۔ تو یہ ہے میرے دوستو ان آیات مبارکہ کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ الحمدللہ۔